قرآن رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک کے لیے ہدایت ہے۔ ہماری آج کی جو دنیا ہے اس کے اندر بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ نے مال کی اتنی کثرت سے نوازا ہے، بینکس کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس جماعت کی حکومت آتی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے سارے کے سارے ہاتھ گھی میں ڈوبے ہیں، جسے کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی کے اندر ہیں، اور تجوریاں بھی بھری ہوئی ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائے، عمران خان بن جائے، یا جو مرضی بن جائے، کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو استعمال کر کے کسی شخص کو خرید سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سرمایہ دار اور بیوروکریٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں کہ کرنسی کے نوٹ کے اوپر اگر میرا چہرہ مبارک چھاپ دیں تو میں پاکستان کا قرضہ جو IMF کا ہے میں اتار دوں گا۔ اتنے بڑے بڑے جو تجارت کرنے والے سرمایہ دار اگر پاکستان میں موجود ہیں، یورپ امریکہ کی تو کیا ہی بات ہے پھر۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جس کو ہر لمحے اپنی مال کی جو فراوانی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جس کا ایک ایک لمحہ زندگی کا گزرتا ہے، اور پھر وہ اس کو گنتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، روز گنتا ہے، آج اتنا ہو گیا ہے، آج اتنا ہو گیا ہے۔ ذرا اس مال کے اندر گھاٹے کا تصور بھی اسے برداشت نہیں ہوتا۔ مالک عز و جل کا ارشاد ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قارون تھا۔ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیوروکریٹ نہیں تھے، اس سے پہلے چلے جائیے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس زمانے میں نمرود تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیے، وہ کون سے بیوروکریٹ تھے جو نوح علیہ السلام کو آنکھیں دکھایا کرتے تھے کہ یہ جو اہل ایمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو اپنے سے دور کر دیجئے، دور ہٹاتے تھے اہل ایمان کے۔ ہماری جو بادشاہت ہے، ملکیت ہے، کہیں ہمارے جو لوگ سارے ہمارے نیچے جھکے ہوئے ہیں، کہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ جڑ کے کوئی جتھا اور جماعت بنا کے ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے ہر لمحے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس سے مال چھن نہ جائے، اس کی شہرت چھن نہ جائے، اس کا عہدہ چھن نہ جائے۔ ہمیشہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ذہن میں آتی رہتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرمایہ دار کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ قرآن ان کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، جس نے پیغمبر کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ اس زمانے کا سرمایہ دار ہے ابو جہل اور ابو سفیان، عقبہ بن ابی معیط۔ ہر زمانے کے پیغمبر اور اہل ایمان کی ٹکر میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے دھن کمایا ہے، جن کی جیبیں بھری ہیں، گھروں کے اندر خزانوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، ان کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا ہے اہل ایمان سے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان کا جو طبقہ ہے وہ پیسا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو اہل ایمان کا طبقہ ہوتا ہے اسے نیچے لگانا آسان ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں مقابلہ رہا ہے۔ ایک دنیا کے پجاری
اور ایک آخرت کے دن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں دماغ میں رکھے ہوئے زندگی جینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے زمانے میں قارون تھا، اس نے کیا تھا؟ اللہ نے اسے دولت سے نوازا، اتنی دولت اکٹھی ہو گئی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، خزانہ تو دور کی بات ہے، خزانے کی کنجیاں اور چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کا لشکر درکار ہوا کرتا تھا کہ اونٹوں کے لشکر کے اوپر صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے بڑے جاہ و جلال سے اور بڑی عزت سے اس کا قافلہ لوگوں کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ لوگوں کی ظاہری ٹھاٹ باٹ سے کسی کو جانچنا اور پرکھنا یہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک ہدایت ہے، اس کی ایک ایک آیت میں بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہدایت ہے، اس کا نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی کی شمع جلا سکتا ہے۔ اس قارون نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا قانون ہے کہ اللہ جسے نوازتا ہے وہ پھر بغاوت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا نماز سے، روزے سے، حج زکات سے، اس کی زندگی کا ہدف صرف جو ہے نا پیسہ کمانا ہوتا ہے، سرمایہ دھن اکٹھا کرنا، 100 ملکوں کی نیشنلٹی لینا اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مدارس میں کیا ہو رہا ہے، دین اسلام کا بٹھا بیٹھ رہا ہے، بیٹھتا رہے، جائے گا عمرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، عمرے کی سیلفیاں شیئر کرے گا کہ میں نے عمرہ ادا کر لیا ہے، بس میرا اتنا سا تعلق، مان لو مسلمان ہوں میں نے عمرہ کر لیا ہے۔ فلسطین کے بچے کٹتے ہیں تو کٹتے رہے، وہ اپنے عمرے ادا کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دین سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جس طرح آٹا گندھا ہے، اندر سے بال نکال کے آپ پھینک دیتے ہیں، ان کی کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، یہ اہل ایمان میں سے تھا، لیکن جب اللہ نے مال سے نوازا ہے اتنا باغی بنا ہے، اتنا باغی بنا ہے، سب کچھ بھول گیا کہ یہ رب نے مجھے دیا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اذ قال له قومه لا تفرح، جب قوم نے سمجھایا نا کہ اتنا اترانا اچھی بات نہیں ہوتی، رب نے تجھے مال سے نوازا ہے، اتنا ہمارے سامنے اترانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ رب نے جس نے تجھے اس مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال کو خرچ کر، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، مال خرچ کر آخرت کا گھر تلاش کر۔ جس مال کے نشے میں تو اس کے پیچھے چل پڑا ہے نا، اس کا کوئی آخری ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن آدم کو سونے کے پہاڑوں کی وادی مل جائے، ایک وادی ملے گی دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے گی تیسری کی خواہش دل میں ہوگی، اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ مال کی طرف اور خواہش کسی کے دل میں آ جائے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، حتیٰ کہ انسان جا کے قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اپنی قوم سے کہنے لگا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا دیندار تھا نا، کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ بہتری کی ہے، بھلائی کی ہے، اتنا نوازا ہے۔ لوگ آج بھی ہوتے ہیں نا، صرف اپنی چادر یوں بکھیر دیں، 5000 کے نوٹ گرتے ہیں، ایسے امیر لوگ موجود ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ یتیموں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، بیوائیں بھوکی مرتی ہیں تو مرتی رہیں، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کے دن کا یقین دل سے نکل جاتا ہے جب انسان کے پاس مال آیا کرتا ہے۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے،
بھائی کا ٹیلنٹ ہی اتنا ہے، آن لائن ارننگ کرتا ہوں، کماتا ہوں، بھائی ٹیلنٹ ہے، سیکھا ہے میں نے، یہ فن پہلے مہارت حاصل کی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ نے یہ نوازا ہے، تم کون ہوتے ہو، کیوں خرچ کروں تم پہ؟ قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، اللہ نے کہا اس کی اتنی سی بات اللہ نے کیسا پکڑا ہے۔ رب نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کمال ہے، ماشاءاللہ سے 10,000 والا کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں، ہم بھی بھلا بیمار ہو سکتے ہیں۔ ارے اللہ کا آپ پہ کرم ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو جسم ہے، آپ کے پاس جو آپ کی سانسیں ہیں، سب اللہ نے ادھار دے رکھی ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی نسبت رب کی سوا کسی اور کی طرف نہ اپنی طرف کرنے کی اجازت دین نہیں دیتا۔ کہنے لگا مجھے علم کی بنیاد پہ ملا ہے، ذرا سوچئے گا یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا علم ہے جو انسان کو دولت کا پجاری بنا دیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری میں حدیث ہے کہ تعس عبد الدینار، دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں دینار کا بندہ، دینار کا پجاری، دینار کی عبادت کرنے والا، جس کو امیروں کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، چھلکتا ہے نا مال اس کا، لینڈ کروزر پہ آنے والا، اس کے لیے وہ پھولوں کی چادر بچھا دیتا ہے۔ اپنے خاندان کا کوئی غریب بندہ پاس بیٹھ جائے، جگہ تبدیل کر کے اٹھ کے دور ہو جاتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بے شرم لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف مال ہوتا ہے، مال سے کسی کو جانچنا اور پرکھنا کہ اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، مجھے اس سے فلاں مقصد ہو سکتا ہے، یاری لگا لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تعس عبد الدینار، دینار کا پجاری ہلاک ہوگا، اگر اسے مال ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے، نہیں ملتا منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد تو دیکھیے، رب ہماری ضرورت ہے، رب کا ہونا ہماری ضرورت ہے۔ جس کے پاس رب نہیں ہے نا، اس نے اس کا نعم البدل ضرور کوئی بنایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ہو اور اس کا کوئی رب نہ ہو۔ مسلمانوں کا رب اللہ ہے، عرش بری پہ مستوی ہے۔ عیسائیوں کا رب عیسیٰ ہے، ہندوؤں کا ہنومان ہے، بال گنیش ہے، کرشنا ہے۔ جو سرمایہ دار اور بیوروکریٹ ہیں ان کا رب کون ہے؟ مال ہے ان کا رب، مال کے لیے بکتے ہیں، مال کے لیے مال کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، اتنی محبت میں اندھے ہوتے ہیں یہ لوگ سرمایہ دار۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، کیا یہ شخص یہ بات نہیں جانتا تھا؟ اس کو یہ بات کرتے شرم نہیں آئی کہ مجھے علم کی بنیاد پہ، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ یہ چیز اللہ نے عطا کی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی تو قومیں تھی نا جنہیں اللہ نے اس سے زیادہ طاقت سے، سرمایہ سے نوازا تھا؟ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا؟ اشارتاً اللہ نے بات کی ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم ہے، بغاوت کی انہوں نے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے، کھجور کے درختوں کے برابر ان کے قد تھے۔ ہم میں سے کوئی شخص انہیں خواب میں دیکھ لے، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے گا، ساری رات نیند نہیں آئے گی، جتنی ان کی ہیبت تھی، جتنی ان کی طاقت تھی، اتنے بڑے قد۔ رب کی بغاوت پہ اترے ہیں، کیا کہا؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب نے کہا بتاتا ہوں۔ کیا کیا؟ ہوائیں بھیجی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ہوائیں بھیجی نا، کھجور کے تنے جس طرح کٹے ہوئے زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے اللہ نے۔
अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह कहते हैं ऐसी कौम मैंने न क़यामत तक पैदा करनी है, न मैंने रुए ज़मीन के बनाने के दिन तक न कभी पैदा की थी। लेकिन उनका अंजाम क्या है? जिन्होंने अपने सरमाए पे, कमाई हुई दौलत पे उन्होंने मान किया, रब ने निस्तो नाबूद करते नहीं पूछा। अल्लाह को किसी के अंजाम से कोई परवाह नहीं है। जब रब की बगावत करेंगे अल्लाह निस्तो नाबूद कर देता है। फिरौन के जमाने का ये शख्स है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का शख्स है, सरमायादार है। अल्लाह कहते हैं इससे पहले भी कौमें थी, जब वो नहीं बची तो ये इसका अभी यही अंजाम होने वाला है। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती, निकला ठाठ बाट के साथ कारून जीनत इख्तियार करके। आज के लफ्जों में लैंड क्रूज़र पे निकला है, पीछे आगे गाड़ियां हैं, जा रहा है। और जिनका क़यामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं है ना, क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया, जो माल के पुजारी हैं, दुनिया की जिंदगी हमेशा फ़ौक़ियत देने वाले, कहने लगे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून, हमें भी ऐसी किस्मत मिल जाए ना। क्या किस्मत है यार, MPA लग गया मुंडा, क्या किस्मत पाई है, MNA बन गया यार। देखो यार, गाड़ियां ही गाड़ियां यार, कोठियां ही कोठियां यार। ये अहले ईमान का शेवा नहीं होता। माल से नहीं परखते वो लोगों को, किसी के ओहदे से नहीं परखते, अकीदे की मोहब्बत होती है। अकीदा क्या है इसका? मुसलमान है भाई। अल्लाह के पैगंबर ने सहाबा की तरबियत ये की है कि तुम्हारे किसी को इज्जत देनी है, किसी से मोहब्बत करनी है, मेयार पैसा नहीं है, मेयार उसका अकीदा है। अल्लाह अकबर। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही, जीनत के साथ निकलता है। लोग कहते हैं काश हमें भी ये वक्त लग जाते, हमारे पास भी तो ये होता है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये तो बड़ी अच्छी किस्मत वाला है, माशाल्लाह अमेरिका में सेटल हो गया, बड़ी अच्छी किस्मत वाला है। चाहे एक नमाज भी नहीं पढ़ता, कुफर के अकीदे पे मरेगा। बच्चा बाहर चला गया है, बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, वहां नमाज पढ़े या ना पढ़े मुझे इससे लेना देना नहीं है, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस चीज पे किसने आपको यह चीज सिखाई है कि ये कोई फख्र की बात है? अंग्रेजों के मुल्क में जाना, आज गुलामी से आजादी चाहिए। जो गुलामी से आजादी का नारा लगाता है, उसकी काबीना के अंदर कितने लोग थे जो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थे। अजीब सियासत है और अवाम भी दीवानी है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो भूखा मरता है मर जाए, सरमायादार है। कुरान की हिदायत क़यामत के दिन तक है। अल्लाह ने कारून का जो वाक़या हम तक पहुंचाया है, बगैर किसी मकसद के नहीं पहुंचाया। अल्लाह कहते हैं दुनिया की हवस रखने वाले ख्वाहिश करने लगे काश हमें भी ये मिल जाता। लेकिन एक पार्टी और भी है। देखें कुरान ने फर्क वाज़े कर दिया है। एक दीन का इल्म है, एक दुनिया का इल्म है। दुनिया का इल्म आपको रब से दूर करता है। दुनिया का इल्म आपको माल की पूजा करने पे आमादा करता है। आपकी दुनिया की जिंदगी का महवर और मरकज सिर्फ माल और जाहिरी नबूदो नुमाइश होती है। लेकिन एक आखिरत का इल्म है। कहने लगे वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था, 2 आयतें पहले भी इल्म वाला बंदा था कारून, जिसने कहा कि इल्म की वजह से मुझे माल और दौलत के ये खजाने मिले हैं। और कुरान यही 2 आयतों बाद कह रहा है ऐसे भी लोग थे जिन्हें अल्लाह की तरफ से इल्म दिया गया था। कहने लगे वैलकुम,
تمہاری خواہش پہ افسوس ہے، بربادی تمہارے لیے، کیا خواہشیں کر رہے ہو؟ پتر ایم پی اے بن جائے، یہ خواہش کیسی ہے؟ تمہاری تو زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں چھوٹ جائے آخرت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ مومن کا وتیرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ کتنے ڈالر کما کے بیٹا بھیج رہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا، یہ کون ہے؟ دیندار طبقہ، جس کے دل میں کبھی پیسے کی ہوس آئی نہیں ہے، جس کو حقیقت پتہ ہے کہ مال جو میں نے کمانا ہے قبر میں ساتھ لے کے نہیں جانا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بڑے سے بڑے سرمایہ دار چھٹی نہ کر کے بیٹھ جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو سمجھانے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ۔ ایمان لانا بہت بڑی نعمت ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو نیک کام کرتا ہے یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ نیکی کی توفیق اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت دنیا کی سب سے مہنگی ترین دولت ہے، لیکن جسے اس کا احساس ہو جائے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اس نعمت کی چاشنی، اس کا مزہ وہی لوگ چکھ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت ہو، جو صبر کرے، جسے یہ سمجھ میں بات آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جناب عمر آئے تھے کہ کیسر و کسرا زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں، جس میں مبارک پہ کھجور کی چٹائی کے نشانات ہیں۔ سیدنا عمر جیسا سخت بندہ جن کا غصہ مشہور ہے، دیکھیے دل کی نرمی، پیغمبر کے جسم پہ نشانات دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ فرمایا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا عمر رب کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو، ان لوگوں کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں آخرت میں ہیں۔ صبر کی صفت انسان کو پیدا کرنی ہوتی۔ آج دنیا کی شراب چھوڑے گا، جنت میں اللہ شراب کی نہریں دے گا۔ آج دنیا میں ریشمی مہنگا لباس چھوڑے گا، اللہ جنت میں ریشمی لباس اور پوشاک پہنائیں گے۔ آج لوہے کے کنگن پہننا چھوڑے گا، اللہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے گا۔ یہ ہے صبر۔ رال ٹپکنے نہیں لگ جاتی، 4 ٹکے دیکھ کے، لینڈ کروزر دیکھ کے مروب نہیں ہوتا مومن۔ ایماندار کی یہ صفت نہیں ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اب ہوا اس کا انجام۔ جو کہتا تھا نا علم، اس کو اپنے علم پہ مان تھا، دولت کمائی ہوئی دھن پہ اسے مان تھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا ہم نے، اس کے خزانے سمیت۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ رب کو جس پہ غصہ آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بنی اسرائیل کا اکڑ کے چلتا جا رہا ہے، چادر ایسے وائپر اور پوچا دیتا جا رہا ہے، ساتھ چادریں لٹکائی ہوئی ہیں۔ آج بھی کئی ہوتے ہیں نا شلواریں ایسے گھسیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں زمین پوری انہوں نے خرید لی ہوئی ہے، اتنی آکڑ ہوتی ہے بعض لوگوں پہ نا، وہ ساری وہ جناب پانچے بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ایک بندہ چلتا جا رہا ہے، رب کو اس پہ غصہ آیا کہ یہ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس پہ ایسا غصہ آیا، زمین میں اللہ نے اسے دھسایا اور قیامت کے دن تک زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا۔ اللہ کے غضب سے بچیے، اللہ کے غصے سے بچیے۔ ایمان کی دولت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک یہ نالج ہے دین کا جو آپ کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے، آخرت کے دن کی تیاری پہ سمجھاتا ہے، اور ایک دنیا کا نالج ہے جو آپ کو سرمایہ دار بننے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، سیکولر بن جاتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ آپ رب سے دور ہوئے ہیں، رب آپ کی ضرورت تھی، آپ کے نفس نے رب کی جگہ مال کو دے دی، آپ مال کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں جب دھسایا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، کوئی مدد کرنے نہیں آیا، پھر اس کی کوئی اسے بچا نہ سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو کل اس کی تمنا کر رہے تھے نا، کیا شان و شوکت ہے، لشکر گزر رہے ہیں، خزانوں کی چابیوں کے لیے اونٹ اٹھا کے جا رہے ہیں، جو تمنا کر رہے تھے، جب حقیقت دیکھی کہ یہ تو دھنس گیا ہے، ختم، there is no limit، ختم ہو گیا سب کچھ کہانی۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ یہ تو رزق تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اگر اللہ نے ہمیں بھی ایسی دولت سے نوازا ہوتا، ہم رب سے دور ہو جاتے، لَخَسَفَ بِنَا، ہم بھی اس کے ساتھ دھسا دیے جاتے۔ یہ اللہ نے آپ کی تقدیر جو لکھی ہے نا، وہ سب سے بہترین تقدیر ہے۔ اللہ نے جسے غریب رکھا ہے، غریبی اس کا جو مقدر ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، جس کو اللہ نے امیر رکھا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن امیر ہونا رب کی محبت کی نشانی نہیں ہے، غریب ہونا رب کے قہر کی علامت نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے آزمائشیں مختلف ہیں، کسی کی امیری اس کی آزمائش ہے اور کسی کی غربت اس کے لیے آزمائش ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون غریب رہ کے نیکی کرتا ہے، کون امیر رہ کے نیکی کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کے مطابق اللہ فیصلہ کرے۔